حرام کاری کے لیے بن سنور کر نکلنے والوں کی سزا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے مردوں کو ایک جماعت دیکھی جن کے بدن کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے، یعنی حرام کاری کے لیے بن سنور کر نکلتے تھے۔ پھر میں نے ایک کنواں دیکھا جس میں نہایت سخت بدبو آ رہی تھی اور اس میں چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام کاری کے لیے بنتی سنورتی تھیں اور ناجائز کام کرتی تھیں۔ پھر میں نے کچھ مرد اور عورتیں متعلق دیکھیں جو پستانوں کے ذریعے سے لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طعنہ دینے والے، چغل خوری کرنے والے ہیں۔ حرام کاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امت ہمیشہ خیرت سی رہے گی اور اس پر ہمیشہ خیر سافگن ہوگی جب تک ان میں زنا کی کثرت نہ ہوگی۔ جب حرام کی اولاد کثرت سے پیدا ہونے لگے گی تو پھر اندیشہ ہے کہ تمام امت پر عذاب نازل ہو جائے۔ بخاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اضافہ کیا کہ جب زنا پھیل جائے گا تو فقر و مسقط اور ذلت بھی عام ہو جائے گی۔ یہ پیشگوئی آج کل بالکل صادق ہے۔ مسلمانوں کی ذلت کی اسباب میں ایک حرام کاری بھی ہے جس کا رواج آج کل اعلان ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ کے گھر کی دیوار ایک طرف جھک گئی۔ لوگوں نے کہا، آپ اسے مروت کیوں نہیں کراتے؟ آپ نے فرمایا، گھر والا ہمیں اس میں رہنے نہیں دے گا کہ ہم اس کو مروت کریں۔ پھر فرمایا، حضرت نوح نے باوجود اس قدر طویل عمر کے کھجور کی چھال کی ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ لوگوں نے کہا، اگر آپ اپنے لیے گھر بنا لیں تو اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا، جو چند روز تک مر جائے گا اس کے واسطے اتنا سا ہی بہت ہے۔ فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ دین کو پست کریں گے اور عمارتوں کو بلند بنائیں گے۔ غیبت کرنے والوں کی سزا۔ حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چلنے پھرنے والے، ان دونوں جماعتوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ ایک قوم مردار اور مرے ہوئے جانور کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو چیر رہے ہیں۔ دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، یہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت راشد بن سعید کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چھاتی کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا، یہ عیب چین اور غیبت کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبودار ہوا کا جھونکا آیا۔ فرمایا، تم جانتے ہو یہ ہوا کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ زنا توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن غیبت جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی، معاف نہیں ہو سکتی۔ قتل کی اندھیر گردی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ
اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ آج کل جس قدر قتل واقع ہو رہے ہیں عموماً ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قومی عصبیت اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی، نہ مقتول کو قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے فرقہ جو شخص ہاتھ لگا ختم کر ڈالا اور اس کی ختم کرنے کے لیے بس یہی دلیل کافی ہے کہ وہ قاتل کی فرقہ میں سے نہیں ہے۔ چند انسانوں کی نظریں کہ جنگ نے ایسے آلات جنگ تیار کر لیے ہیں کہ شہر کے شہر ذرا دیر میں فنا کے گھاٹ اترتے چلے جاتے ہیں۔ پھر تعجب یہ ہے کہ ہر فریق یہ بھی کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ وارانہ قتل و قتال کے حق میں فرمایا جس نے ایسے جھنڈے کے نیچے جنگ کی جس کا حق یا باطل ہونے کا علم نہ ہو اور عصبیت کے ہی خاطر غصہ ہوتا ہو اور عصبیت کے ہی لیے دعوت دیتا ہو، عصبیت ہی کی مدد کرتا ہو، تو اگر وہ مقتول ہوا تو جاہلیت کی موت قتل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے اور عصبیت کے لیے جنگ کرے اور عصبیت پر مر جائے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنا۔ اہل دوزخ اور اہل جنت کی باہم گفتگو۔ جب تمام اہل جنت اپنے اپنے مقاموں پر برقرار ہو جائیں گے تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کہیں گے فلاں دوزخی ہم سے حق باتوں پر جھگڑتا تھا، نہ معلوم اب وہ کس حالت میں ہے۔ بس ایک کھڑکی کی کھول دی جائے گی اور بینائی میں قوت عطا کی جائے گی جس سے وہ دوزخی انہیں نظر آئے گا اور وہ بہت آوازاری کر کے جنت کے کھانے اور پانی طلب کرے گا۔ یہ جواب دیں گے کہ جنت کی نعمتوں کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، مگر تم یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کیوں کر سچا پایا؟ کیوں نہ ہم نے تو تمام وعدوں کو بے حکم و قاصد بجا اور درست پایا۔ وہ نہایتی پشیمانی اور عاجزی ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد اہل جنت کھڑکی بند کر لیں گے۔ براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔